بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو, ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. پروگرام کا نام جیسے کہ آپ کو پتا ہے, اٹس مائی وائس, اٹس یور وائس ایز ویل. تو آج ہمارے مہمان ہیں جناب جمیل مقصود صاحب, جو کہ پہلے بھی ایک بار تشریف لائے ہیں. لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا. شاید کوئی ایک آدھ کرٹیسزم آئی ہے, لیکن لوگوں نے مینلی یہ کہا ہے کہ ان کو دوبارہ لایا جائے. تو آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. جمیل مقصود صاحب, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر, تھینک یو. تو جناب جمیل مقصود صاحب, تھوڑا سا تعارف ہی ہو جائے. یہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, اور اس کی جو ہے کمیٹی ہے, فارن افیئرس کمیٹی, اس کے یہ سیکرٹری جنرل ہیں, اور بڑے ایکٹیو ہیں, ناٹ اونلی ان سائڈ دا پارٹی بٹ آلسو آؤٹ سائڈ ان یورپین پارلیمنٹ, ان جنیوا اینڈ ایوری ویئر ایلس, ایز اے ہیومن رائٹس ورکر اینڈ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. سو ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے, تو میں آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. جمیل مقصود صاحب, لاسٹ ٹائم ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو ملیٹنسی, نیو راؤنڈ آف ملیٹنسی وچ اسٹارٹڈ ان 1988, ہم نے پوچھا تھا کہ, اور ڈسکس کیا تھا کہ یہ کس نے, اس کے مقاصد کیا تھے, اور کچھ ڈسکشن ہوئی تھی کس نے شروع کرائی تھی. تو اس کو اگر آپ بریفلی بتانا چاہیں تو کیا اس کے مقاصد پورے ہو گئے تھے, شروع کس نے کی تھی, جسٹ ٹو ریکیپ, لوگوں کو پتہ چل جائے, پھر آگے بات چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی طور پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ملیٹنسی پاکستان نے اپنے تصویراتی مقاصد کے حصول کے لیے شروع کروائی تھی ریاست جموں کشمیر میں. یہ میرے موبائل کی اسکرین بالکل وائٹ ہو گئی ہے, کوئی آپ کی طرف بھی یہی صورتحال ہے یا کیا وجہ ہے؟ لک فائن, اسمارٹ. اچھا اوکے, نہیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس لیے. تو اس کا آغاز تب کروایا گیا, اور وہ مختلف اس کے سٹیجز تھے. پہلے مرحلے پہ اس کو مقامی رنگ دیا گیا, حالانکہ وہ تب بھی پراکسی وار تھی, تب بھی وہ درپردہ جنگ تھی, تب بھی وہ پاکستان کی لڑائی تھی. 2-3 سال کے بعد جس وقت عالمی منظرنامہ اور علاقائی منظرنامہ تھوڑا سا تبدیل ہوا, تو اس میں پاکستان نے براہ راست اپنے لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا, اور تب سے آج تک یہ سلسلہ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1991-92 سے یہ سلسلہ آج تک ہے, جاری و ساری ہے. اور اس میں پاکستان, جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیری کو استعمال کیا گیا ہے ان پاکستان پراکسی وار, از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں, جو کچھ بھی تھا 1987 سے لے کے اب تک, وہ پاکستان کے اپنے مقاصد کی تکمیل کی لڑائی تھی. ہاں, البتہ جس چیز کو استعمال کیا گیا وہ کشمیریوں کی جذبات تھے, وہ ان کے آزادی کے لیے جذبات تھے, وہ ان کے مذہبی جذبات تھے, وہ ان کے علاقائی جذبات تھے, جن کو پاکستان نے ایکسپلائٹ کیا, اور بہت بیڈلی ایکسپلائٹ کیا. اور یہ تو 2-3 سال کے بعد جا کے کشمیریوں کو تب بھی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ استعمال ہو چکے ہیں, اور وہ بہت بری طرح استعمال ہو چکے ہیں. نہ صرف مقصد یہ ہے, ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ذہین ترین, کابل ترین قوم جو ہے وہ کشمیر کے لوگ ہیں, کشمیری ہیں. دوسری طرف اگر ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے, تو دونوں چیزیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. یا کہ پھر ہم ذہین ترین نہیں ہیں, یا یہ کہ کچھ اور مسئلہ, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کہنے والے جو ہے وہ کچھ بھی کہتے رہے, بات یہ ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو وادی کشمیر کے لوگ ہیں وہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے خطے میں بڑی اعلیٰ دماغ قیادت بھی دی ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جو سیاسی خاندان ہے, نہرو خاندان, ان کا تعلق بھی وادی کشمیر سے ہے. اسی طرح پاکستان میں بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں یہ لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اب جو جذبات ہوتے ہیں, اب جذبات میں بندہ کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور وہ ہو گئے, اور یہ ان کو بہت اندازہ ہے کہ وہ استعمال ہو چکے ہیں, جس کا اظہار وہاں کے جو عام لوگ ہیں, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو صافی ہیں, جو دانشور ہیں, ان کی تحریروں سے, ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن اب وہ اس وشیس سرکل سے نکل نہیں پا رہے. جو المیہ ہے وہ یہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا گیا اور لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ استعمال ہوئے,
یعنی کہ بالکل 80,000 یا 90,000 بندہ مروانے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ ہم استعمال ہوئے، لیکن اب اس سرکل سے باہر ہی نکل رہے یا نکل نہیں سکتے. اس نہیں وہ ان کو 80,000 سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1987 میں یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، ملیٹنسی، دہشت گردی، پراکسی وار، تو 91-92 میں ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پھنس چکے ہیں، وہ استعمال ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس سے اب باہر، اس سے جان چھڑانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، ان کے لیے ممکن نہیں رہا. ٹو بی پریسائز 31 جو ہے نا جولائی 1988 کو ملیٹنسی شروع ہوئی تھی. بالکل ایگزیکٹلی، دوسری بات بالکل 31 جولائی کو، میں 31 جولائی کو وہ جی. لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی پوچھا تھا میں نے آپ سے کہ اس کا ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا ڈسکس کرنے کا کہ امپیکٹ کیا ہوا ہے ملیٹنسی کا ان ریاست جموں کشمیر. وہاں پر بھی بہت کچھ ہوا، کیا دوسرے خطوں میں بھی اس کا اثر ہوا ہے؟ Now let us come to the impact. سر اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو دیکھا یہ جانا چاہیے کہ جو پنڈت کمیونٹی تھی وادی کشمیر کی، جو دیگر کمیونٹیز تھی ادر دین مسلمز، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور نہ صرف عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا بلکہ ان کمیونٹیز سے وابستہ جو اعلیٰ دماغ لوگ تھے، جو دانشور تھے، جو صحافی تھے، جو وکیل تھے، جو ڈاکٹرز تھے، ایون جو ججز تھے، ان لوگوں کو چن چن کر مارا. جب جس وقت جانے لگا تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں ڈسپلیسمنٹ ہو گئی. یعنی ان کو یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک کوئی قوم ہے یا ایک کوئی کمیونٹی ہے یا ایک کوئی گروپ ہے یا ایک کوئی تنظیم ہے، وہ آزادی چاہتی ہے اپنے لیے، لیکن اپنے ہم وطن شہریوں کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ ان کو اپنے تاریخی جو ان کی زمینیں ہیں، جو ان کے گھر ہیں، جو ان کی جائیدادیں ہیں، جو ان کی کاروبار ہیں، جو ان کی ملازمتیں ہیں، وہ ان سے چھین لیتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کی جانوں کو بھی جو ہے وہ لینے سے باز نہیں آتی. تو اس سے بڑا عالمی اور کیا ہو سکتا ہے سر؟ یعنی اس سے برا اثر، اس سے بڑی تباہی اور بربادی اس پراکسی وار کی یا اس نام نہاد آزادی کی لڑائی کی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک یہ بھی ہوا کہ منارٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی جو منارٹی میں نہیں آتے لیکن اب جو پولیٹیکلی جن سے ڈس ایگریمنٹ تھا ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو آپ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ گئی، انٹالرنس بڑھ گئی اس میں، اور مختلف بالکل ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. عدم برداشت، رواداری، اور چونکہ دیکھیں وادی کشمیر کا جو کلچر تھا وہ بڑا صوفیانہ ایک ثقافت تھی. وہ کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں انتہا پسند وہابی یا انتہا پسند دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ وہاں نہ تھے. وہ صوفیانہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور ان کی آپس میں بڑی اچھی یعنی تعلق داریاں تھیں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان. لیکن اس سارے ثقافت کو، اس سارے سوشل فیبرک کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا گیا، اور یہ ان کو سمجھ ہے، یہ ان کو سمجھ ہے. لیکن اب عالمی یہ ہے کہ وہ اس سارے کھیل سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا مثلا یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہوا کہ بے شمار یعنی بے گناہ لوگ مارے گئے، ٹھیک تھی. دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ سوشل فیبرک تھا اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، لوگوں کو ریلیجس اور کلچرل یا ایتھنک بنیادوں پر ڈیوائڈ کر دیا گیا تاکہ ان میں جو یکجہتی تھی وہ ختم ہوگی. یہی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا اس کے برعکس مثلا یہ جو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ویسے تو زیادہ لہو تو عذاب لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کشمیر ہے، تو اس میں کیا اثر پڑا؟ سب دیکھیں اس پہ، یہ تو پہلے سے پاکستان کی مفتوحہ اور مقبوضہ سرزمین ہے. ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خالصہ سرکار. یہ اچھا جو جس کو آپ عذاب کشمیر کہتے ہیں، یہ حکومت پاکستان کی یا پاکستانی فوج کی یا اس کی ایجنسیوں کے لیے ہے خالصہ سرکار. یہاں تو انہوں نے لوگوں کو قبیلوں میں، علاقوں میں، برادریوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور ہر برادری خود کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتی ہے. ہر برادری دوسرے سے خود کو برتر اور نمبر 1 سمجھتی ہے. اور حد اختیار یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ISI کے ایک حوالدار کے ماتحت ہیں سارے کے سارے لوگ. اور یہاں تو اس سے زیادہ اور زیادہ وہ تباہی پھیر دی گئی کہ لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ سری نگر کی اس پراکسی ملیٹنسی کی طرف لگا کے مقامی طور پر ان کے جو حقوق تھے، جو ان کے وسائل تھے، بنیادی طور پر آپ پانی کہہ لیں، جنگلات کہہ لیں، دریا کہہ لیں، معدنیات کہہ لیں،
ان کو گریجولی کالونائز کر دیا گیا، ان پر قبضہ کر دیا گیا، اور ان کو پاکستان نے اپنے مقاصد کے لیے چائنا کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی جو منصوبہ بندی کی تھی 87 میں، اس پر اس کے بعد اس نے عملی طور پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کا اظہار مختلف ڈیموں کی شکل میں، بجلی کے منصوبوں کی شکل میں، معدنیات کو کوڑیوں کے دو بیچنے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا مثلا 1988 آنورڈس کیا ایکسٹریمزم اور انٹیمیڈیشن جو ہے یہاں پر بڑی ہے، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یا کم ہوئی ہے، یکجہتی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک تو امپیکٹ یہ ہوا کہ جو کوئی بھی سری نگر کے اندر چلنے والی یہ جو پراکسی وار تھی، اس کو اپوز کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، تو اس کو انہوں نے قرار دینا شروع کروا دیا کہ یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس سے ہماری جو معاشرت ہے، اس سے ہماری جو تہذیب ہے، اس سے جو ہماری ثقافت ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، یا اس کا جو اثر ہے وہ بہت ہی شدید ہونے والا ہمارے معاشرے کے اوپر، تو اس کو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ لادین ہے، یہ دین سے منکر ہے، یہاں تو ہم مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں تو ہم جہاد لڑ رہے ہیں، یہاں تو ہم یہ تو غزوہ ہند، اس کو انہوں نے بعد میں کلوانا شروع کر دیا اپنے جو ان کے لابسٹ تھے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، کہ جی یہ تو غزوہ ہند لڑا جا رہا ہے کشمیر میں، اور یہ تو ہمارے جو آخری نبی ہیں یہ تو ان کے فرمان کے مطابق ہے، لہٰذا جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے یہ تو نہ مسلمان ہیں اور نہ ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق ہے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافیوں کو اور طلبہ کو، سیاسی رہنماؤں کو کس برے طریقے سے ایسا نشانہ بنایا گیا کہ ہزاروں کی شکل میں لوگ جو ہے، ہزاروں کی صورت میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور دنیا کے وہ ہر خطے میں آپ کو دنیا کا کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا کہ جہاں آپ کو کشمیری نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جیسے پاکستان کے ہر ہوٹل میں کشمیری بہرہ موجود ہے، اسی طرح دنیا کے ہر خطے میں ایک کشمیری اسائلم سیکر ضرور موجود ہے۔ ایسے کہ آج ہی میں نے پڑھا ناصر، ہمارے جو جماعت کے ناصر عزیز صاحب ہیں، انہوں نے کسی صاحب کا لکھا جن کو مارا گیا، آزاد کشمیر کے تھے، اسلام آباد میں اس کو مار دیا گیا ہے، وہ بھی غالباً کسی ہوٹل میں ہی کام کرتا تھا بیچارہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بڑے افسوسناک خبر ہے یہ بھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ مثلا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے پاس لیگل ٹائٹل ہے، پاکستان کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کے پاس منافقت ہے، پاکستان کے پاس اپنے آپ کو بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے اپنا کندھا پیش کر کے ریاست کے اندر اپنے قبضے کو طول دینے کا اختیار ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا بھر کی جنگوں میں اپنے فوجیوں کو دے کر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو مروانے کا اختیار ہے۔ پاکستان کے پاس یہی ہے، اور پاکستان کے پاس آئینی، قانونی طور پر، سیاسی طور پر یا اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو، اپنی انتظامیہ کو وہ ریاست جموں کشمیر کے کسی بھی حصے میں رکھے۔ لیکن وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے 28,000 مربع میل گلگت بلتستان پر اور 5,000 مربع میل پاکستان کا جو ہمارا خطہ ہے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اپنی فوجیں بھی وہاں رکھی ہیں، اپنی انتظامیہ بھی وہاں رکھی ہے، اپنی اس کی انٹیلیجنس یہاں وہاں خالصہ سرکار سمجھ کر، جس طرح مویشی خالصہ سرکار میں جا کے چرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، وہ وہاں چرتے بھی ہیں، ہمارے وسائل بھی لوٹتے ہیں اور دیگر کاروائیاں بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس آئینی اور سیاسی طور پر یا اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ان علاقوں میں رہے۔ یعنی پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس لیگل ٹائٹل ہے، انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں، وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن پاکستان کے پاس قبضہ ہے، تو یہ صحیح بات ہوئی نا کہ ان کے پاس قبضہ ہے، بالکل ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بالکل ایسا ہی ہے۔ انڈیا کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو کوشش کرتا کم کم کہ ان لوگوں کو بھی حقوق دلاتا یا اپنی جو ذمہ داریاں تھیں، آئینی ذمہ داریاں، وہ پوری کرتا۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو اکثر آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے اپنی تحریروں کی شکل میں، مختلف کانفرنسوں کی شکل میں، سیمینارز کی شکل میں، کہ یہ ہندوستان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ ان علاقوں کو پاکستان کے قبضے سے چھڑائے۔ لیکن جس وقت یہ سیز فائر ہو جاتا ہے، جہاں فوجیں تھی وہیں ٹھہر جاتی ہیں، اور پھر قرارداد موو ہو جاتی ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا پاکستان کا قیام عمل میں آ جاتا ہے،
تو تب سے پھر یہ ذمہ داری یعنی ہندوستان سے بھی زیادہ بین الاقوامی برادری کی بھی ہو جاتی ہے، اور بالخصوص ان اداروں کی ہو جاتی ہے جو کمیشن بناتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا پاکستان جو یو این سیکیورٹی کونسل تھی اس زمانے کی. لیکن چونکہ وہ سرد جنگ کا زمانہ تھا، ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین تھا، تو لہذا ہمارا جو قضیہ تھا یا ہمیں ہمارے حقوق کی جو بالی تھی یا ہماری ریاست کی جو وحدت کی بالی تھی وہ اس سرد جنگ کے عہد کی پالیسیوں کی نظر ہو گئی. اچھا مثلا ایک تھوڑا سا ایک سوال ہے، میں اب یہ بھی دیکھ لوں کہ آپ اس کو بھی کرنا چاہیں. ایک سوال یہ آیا تھا کہ پلیز ایک انڈین آدمی ہے جس کا نام ہے رشی جین مالر. وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں پی او کے، وہ کہتا ہے پی او کے اور گلگت بلتستان میں ہندوستان ٹیررزم نہیں کرا رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. اگر جس طریقے سے پاکستان نے، میں کوٹ کر رہا ہوں، جس طریقے سے پاکستان نے کشمیر میں یعنی کہ ویلی آف کشمیر میں خاص طور پر ٹیررزم کرائی ہے، اگر انڈیا بھی اسی طرح کراتا یہاں پر تو میں سوچتا ہوں کہ پھر ان علاقوں میں لوگوں کا کیا عشر ہوتا. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر اس کے لیے آپ کے سامنے 2-3 ماڈل ہیں پاکستان میں. پہلے نمبر پہ ارسٹ وائل جو ریجن ہے فاٹا کا وہ ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے جو پاکستان کا ایک پروونس ہے، اس کے بعد سندھ کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے 80s کی جو موومنٹ تھی، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جس کو ایم آر ڈی کہتے ہیں، اور ایم آر ڈی کی تحریک کو کچلنے کے لیے اس وقت ضیاء الحق کی رجیم نے F-16 استعمال کیے. اسی طرح پرویز مشرف کی رجیم نے F-16 استعمال کیے، بلوچستان میں ہیوی آرٹلری استعمال کی، گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے، اسی طرح فاٹا میں کیے. تو یہ ماڈل تو ہمارے سامنے ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ کو اس سے کوئی بڑا جگہ ماڈل آپ تحقیق بھول کرنی گئے پڑے. ہیں، آپ کے ذہن سے سلپ ہو رہا ہے بڑا ماڈل جو ہے. ہیلو، ہیلو، اچھا جو بڑا ماڈل ہے وہ آپ بھول رہے ہیں، ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان، جی جی وہ تو سب سے بڑا ماڈل ہے. 1 لاکھ بنگالی عورتوں کو آپ نے ان کی آبرو ریزی کی، ان کی عصمت دری کی، ان کے تقریباً 30-40 ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو مارا. اس کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے جو ہاسٹل میں تھے، یعنی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بیچارے طالب علم سوئے ہوئے ہیں ہاسٹل میں، ان کو راتوں کو آپ نے جو ہے وہ تحقیق کر دیا. تو اس سے زیادہ اور بنگلہ دیش کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جینوسائیڈ کیا ہے اور آپ نے اس جینوسائیڈ پر آپ معافی مانگے. لیکن 50 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے ارباب اختیار اتنے بے شرم ہیں کہ وہ اتنی ضرورت نہیں کر پائے کہ وہ ان سے معافی مانگے کہ ہم نے آپ کا جینوسائیڈ کیا تھا، ہم نے آپ کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی تھی اور کی تھی. جمیل صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنے جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہوں. یعنی جو بہاری ہیں، جن لوگوں نے 1947 میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا، ایون دو ان کو پتا تھا کہ بہار جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے نام پر لوٹ کر اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر ہجرت کر کے ایسٹ پاکستان آ گئے. ٹھیک، ایک بار لوٹے پاکستان کے نام پر، دوسری بار جب سول وار ہوتی ہے ایسٹ پاکستان میں تو انہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا، ٹھیک، اور دوسری بار وہ تباہ برباد ہوئے. وہ 1971 سے لے کر آج تک وہاں پر یعنی رہ رہے ہیں، کیمپس میں رہ رہے ہیں، بڑے ذلیل، میں لفظ کہہ رہا ہوں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جو میں ایک ایسی چیریٹی سے منسلک ہوں وہاں پر جو ان کو مدد کرتی ہے، ان کی جو آپ دیکھیں کہ حالت دیکھیں تو ترس آتا ہے. لیکن پاکستان کے جو سربراہ ہیں، حکومتیں ہیں، انہوں نے کبھی ان کی کوئی خبر داری نہیں رہی. ان کو قبول، اس کو 3 لاکھ کے لگ بھگ تھے لوگ، تو ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر جو ہمارے جن کو ذہین ترین قوم کہا جاتا ہے، ان کو یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی جو باشندے ہیں عوام ہیں ان کو اس طرح بے دردی سے مار سکتے ہیں یا وہاں پر ان کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں، وہ آپ کے ہمدرد کہاں سے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بہت ہی آپ نے اہم بات کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ سری نگر جیسے یا وادی کشمیر جیسے چھوٹی سی جگہ، یعنی جس کی آبادی، جس کا علاقہ راول پنڈی ڈویژن سے بھی کم ہو، اگر وہاں 10 بندوں کے اوپر اگر آپ 5 کروڑ یا اس سے زیادہ یا لگ بھگ 5 کروڑ
جو ہے وہ ماہانہ خرچ کریں گے تو آپ کو ایسی آوازیں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو سب کچھ سب تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے تو آپ کے مقاصد کے لیے نعرے بھی ماریں گے اور جانے بھی دیں گے. کیونکہ جس وقت کوئی برین واش ہو جاتا ہے تو پھر وہ حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے, اسے حقائق سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. اور یہی کام ہوا جس کی ابتدا 47 میں ہو گئی تھی. دوسری طرف جو جو جماعت اسلامی کے مدرسے قائم ہوئے اور ان مدرسوں میں سے جو لوگ پڑھ کے باہر آئے تو ان کی اولادوں نے یہی کچھ کرنا تھا جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے, جس کا اظہار ہو رہا ہے. اب گیلانی صاحب آپ دیکھیں جو بڑے فخر سے نعرے لگاتے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اب کہتے ہیں کہ میرا اس تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کرشمہ بھی کشمیری قوم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا جو 47 میں نہیں بلکہ جو اس کے 30-40 سال بعد پیدا ہوئے تھے. تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اہم ہوتی ہیں جو کھلے آنکھوں سے روشن خیالی سے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں اور کسی اگر وہ مشکل میں پھنس جائیں تو اس سے باہر نکلنے کی صحیح کرتے ہیں. لیکن وہاں چکے صحیح اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کو موار بھتہ ملتا تھا تو لہذا وہ اس کھیل کا ایسا تھے. آپ آج جس چیز کو بھتہ ملنا بند ہوا ہے تو وہ خاموش ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا. جی 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 بالکل, یہ سارا پیسے کا کمال تھا. اور یہ تو وہ کلوا چکے ہیں اپنے جو ان کے لابس تھے جنرل اسد درانی صاحب کے ذریعے, وہ جو ان کی کتاب ہے اس میں تو وہ سب کچھ لکھوا چکے ہیں نا کہ کیسے کیا, کیوں کیا, کیا پس منظر تھا اس کا. اچھا دیکھیں ایک بات, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو آدمی سچ بولے یا پاکستان کی پالیسی کو اپوز کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے یا انڈیا کا ایجنٹ ہے. جہاں میں تھوڑی بالکل بہت رکھتا ہوں, جو آدمی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کام کرے یا بیرونی حملہ آوروں کی مدد کرے, غدار تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مادر وطن کے مفاد کا خیال رکھے, پرو پیپل ہو, پرو پیس ہو, پرو مدر لینڈ ہو, پرو کنٹری ہو. وہ تو غدار نہیں ہو سکتا, وہ تو محب وطن ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے حملہ آوروں کی مدد کی, ٹھیک ہے, ان کو تو مجاہد بنا کر پیش کیا جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط تھے, یہ اس وقت کے طالبان تھے 1947 جی میں. بالکل جی جی یہ کیا بات ہے پھر, یہ غداری کا جو ہے نا ڈیفینیشن وہ بھی یہاں پر پاکستان یا ذات کی آ کر بدل جاتا ہے. کیوں سر بدل کیا جاتا ہے, وہ اپنی من پسند تشریح کرتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو لاک ڈاؤن کا عرصہ تھا یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بہت ساری جو ہے وہ کتب پڑھی جو نہیں پڑھی تھی, بالخصوص سردار قیوم صاحب کی کتاب ہو گئی مقدمہ کشمیر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی چیز پڑھائی گئی ہے, قائد اعظم صاحب کے 14 نکات. اچھا, اور جو 14 نکات والے ہمارے نوجوان ہیں ان کو تو بہت سارے حقائق کا تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں حق خدا رادیت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ خدا کے بندو, اب حق خدا رادیت کو آج کے زمانے میں آپ گوگل کر کے پڑھو, وکیپیڈیا پہ پڑھو, لائبریری میں جا کے پڑھو. آج تو لائبریری آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اسمارٹ فون کی شکل میں کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں حق خدا رادیت کا مطلب اور مفہوم بھی یہی لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ جا کے شامل ہو جانا ہے. اس کو ہمارے نوجوان جو ہے بی اے پاس ماسٹر ڈگری ہولڈر حق خدا رادیت سمجھتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری ایک مینیپولیشن ہے, ایک برین واشنگ ہے جس کو کریٹ کرنے میں, جس کو قائم کرنے میں 70 سال 74 سال کا عرصہ لگا ہے. سر یہ کوئی ایک دو دن کی بات تھوڑی ہے. اچھا دیکھیں جو آر جے مارل صاحب جو ہیں, ان کا دوسرا سوال یہ تھا, وہ یہ سوال آپ پر ٹارگٹ نہیں کیے تھے انہوں نے, لیکن مجھے پوچھے ضرور تھے. میں نے سوچا بھی جی آپ پلیز. کے علم سے استفادہ حاصل کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور جی بی یعنی گلگت بلتستان کے وہ لوگ جو وہ دل کی بات کرتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے یعنی جی پی اور پی او کے سے باہر ہیں, یعنی کہ جو کھلے عام لڑکر کار یا دلیری سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنے ملک میں جا کر بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا, یا کوئی حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر وہ نہیں جا سکتے. اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں؟ سر ملک کے آپ جس سٹرکچر کے ماتحت ہیں, آپ جس انتظامیہ کے ماتحت ہیں, سب سے پہلے تو وعدہ رکھے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے, جمہوری اور انسانی آزادیاں میسر ہیں,
کیا انسانی جان کی جو عظمت ہے، جو حرمت ہے، جو تکریم ہے وہ موجود ہے؟ جو ملک ہے اپنے 2 دفعہ کی وزیر اعظم کو گولی مروا دے اور اس کی جائے واردات کو فرنزک کے لیے محفوظ کرنے کے بجائے وہ فائر بریگیڈ بلوا کر اس جگہ کو دھلوا دے، اور جس کے لیے بین الاقوامی کمیشن قائم ہو اور وہ یہ کہے کہ اس سابق وزیر اعظم کے قتل میں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ ملوث ہیں، جس ملک نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی ہو، ایک وزیر 2 دفعہ کے وزیر اعظم کو جلا وطن کیا ہو، زبردستی طیارے پہ بٹھا کے سعودیہ بھیجا ہو، ایسے ملک میں گلگت بلتستان یا پی او کے جو سیاسی کارکن ہیں، جو حکومتی پالیسیوں پہ تنقید کرنے والے ہیں، وہ کتنے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اسی انتظامیہ کے ماتحت ہیں، جہاں ایجنسیاں کھلے عام گھومتی ہیں۔ اب دنیا بھر میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ جو سیکرٹ ایجنسی کا مطلب، خفیہ ایجنسی کا مطلب یہی ہے کہ خفیہ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک، ان کے بارے میں کسی کو نہ پتا ہو کہ یہ کوئی خفیہ اہلکار ہیں۔ ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے خفیہ اہلکار ہیں پی او کے میں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں ایجنسی سے ہے، اور اگر تم نے کوئی اوپر نیچے کیا تو تم کو اٹھا لیا جائے گا۔ میں حوالدار ہوں، میں صوبے دار ہوں، میں کرنل ہوں، میں میجر ہوں، میں لیفٹیننٹ ہوں، میں ایف آئی یو کا ہوں، میں آئی ایس آئی کا ہوں، میں ایف آئی اے کا ہوں، میں ایم آئی کا ہوں، میں خفیہ تنظیم کا آدمی ہوں۔ اور وہ اب تو گاؤں کی سطح پر نوجوانوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ ذاتی طور پر تعلقات بناتے ہیں۔ تو یہ تو عالم ہے۔ تو جب پاکستان کے اندر آپ نے کل پرسوں نہیں دیکھا کہ ایک صافی جس کی ایک رینکنگ ہے، مطیع اللہ جان ڈان کے، وہ صافی رہے ہیں اور میں 2011 میں ان سے مل بھی چکا ہوں اسلام آباد میں، ان کو کیسے اٹھا لیا گیا؟ اور یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ کوئی ویڈیو آ گئی سی سی ٹی وی میں، ادروائز تو 12 گھنٹے کے بعد ان کی رہائی کافی مشکل تھی۔ حالانکہ بی بی سی نے، سی این این نے، بین الاقوامی میڈیا نے، سوشل میڈیا نے بہت آواز اٹھائی ہے، بہت شور اور واویلا کیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کاروائیاں ہیں جہاں پوری دنیا کی نظر ہے، تو وہاں تو پی او کے اور گلگت بلتستان جو ہے وہ آئینی پردے کے پیچھے کا ایک علاقہ ہے جہاں کسی کی کوئی ایکسس نہیں ہے، جہاں بین الاقوامی جو پریس ہے اس کی ایکسس نہیں ہے، بین الاقوامی پریس کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں ہے، بین الاقوامی کوئی بندہ، کوئی ٹورسٹ ان علاقوں میں ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اپنی پسند کے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے کی سیر اور مزے کرائے جاتے ہیں۔ باقی جو کوئی انڈیپینڈنٹلی اگر کوئی آدمی وہاں وزٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ علاقے نو گو ایریاز ہیں۔ تو نو گو ایریاز میں کوئی جمہوری اور انسانی آزادیاں تو نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی بات یہ تو ہے کہ مختلف ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں ایجنسی سے ہوں۔ اس کا مقصد کہ وہ عام طور پر تو یہ نہیں ہوتا کہ یعنی کم سے کم ہم لندن میں یہاں پر رہ رہے ہیں یا آپ بیلجیم میں رہ رہے ہیں تو وہاں کی کوئی سیکرٹ ایجنسی کا آدمی آپ کو نہیں بولے گا کہ میں فلاں ایجنسی سے ہوں۔ کہ جو اگر ذات کشمیر میں جو ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب لوگوں کو ڈرانا ہے، انٹیمیڈیٹ کرنا ہے، یا کیا کوئی اور مقصد ہے؟ بالکل 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 ایگزیکٹلی، بالکل لوگوں کو ڈرانا ہے، ان کے اوپر اپنا انفلوئنس قائم کرنا ہے، معمولی سے معمولی بات کے لیے نوجوانوں کو، لوگوں کو اس بات پہ مجبور رکھنا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ خوف رکھیں، اپنے دماغ میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو حکومت پاکستان یا پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے لیے ناپسندیدہ ہو، تو وہ غائب کیے جا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ماضی میں بہت سارے لوگوں کو اٹھایا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈٹ وہاں، کہ ہم آپ کو راولا کوٹ کی ڈٹ میں لے جائیں گے، منگ بجری لے جائیں گے، ہاڑی گل لے جائیں گے، باغ لے جائیں گے۔ انہوں نے تو مختلف اسٹیشن، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن اور چھوٹی چھوٹی جگہ قائم کر رکھی ہیں جہاں وہ مقامی طور پر لوگوں پر نظر بھی رکھتے ہیں، اور ان کیس اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ تشدد کرنے کے لیے وہ ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں۔ یہ تو وہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ بات۔ اچھا جمیل صاحب، ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، جو نیشنلسٹ آف جموں کشمیر ہیں یا ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ صرف کشمیر کی بات کریں۔ ابھی آپ نے مطیع اللہ جان کی بات کی ہے، یہ کشمیری نہیں ہے، ایک صحافی ہے، پاکستانی صحافی ہے۔ یا سندھ کا آپ نے ذکر کیا، اپنے بلوچستان کا ذکر کیا، اور دوسرے جو اوپریسڈ لوگ ہیں ان کا ذکر کیا۔ میں نے سینئر نیشنلسٹ جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ سنا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کریں، ان کے ساتھ الائنس نہ کریں، ان کے ساتھ انٹریکشن نہ کریں،
اس لیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ کیا بھی ان سے ملنا غلط بات ہے یا جموں کشمیر کے لوگوں کو علیحدہ طور پر تحریک کرنی چاہیے, یا آپ اس پر کوئی ہمیں انلائٹن کریں گے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ یہ ایک دوہری پالیسی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان کی ایک بڑی معروف مذہبی تنظیم ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کے لیے ریلیاں نکالتی ہے, مطالبے کرتی ہے. چچنیا کے لیے ریلیاں نکالتی ہے, مطالبے کرتی ہے. بوسنیا ہرزیگوینا کے مسلمانوں کے لیے ریلیاں نکالتی ہے, مطالبے کرتی ہے. افغانستان کے لیے ریلیاں نکالتی ہے. لیکن وہ فاٹا کا جو مسلمان ہے, جو بلوچستان کا جو مسلمان ہے, سندھی مسلمان ہے, پی او کے اور گلگت بلتستان کا جو مسلمان ہے, اس کے حق میں میرے خیال میں ایک بار کہیں کوئی تقریر سنی تھی کسی کی, وہ عموماً کوئی بات نہیں کرتے. تو حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ یہ جتنے بھی مظلوم قومیتیں ہیں, قومیں ہیں یا طبقات ہیں, ان کے درمیان الائنس نہیں ہونا چاہیے, انہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یونٹی اسٹرینتھ, اتحاد میں طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ آپ الگ الگ رہیں گے تو آسانی سے کچل دیے جائیں گے. تو لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جتنی بھی مظلوم قومیتیں ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, ہم تو چونکہ آئینی طور پر پاکستانی کے جو جغرافیہ ہے اس سے باہر کے علاقے, ہم پیریفری ہیں, پی او کے اور گلگت بلتستان پیریفریز ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیریفری کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں, جو سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, یا صحافی ہیں, یا سول سوسائٹی ہے, یا دانشور ہیں, یا وکلا ہیں, ان کی پاکستان کے اندر جو مظلوم قومیت ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر ان کی وائس زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس سے پھر وہ حکومت پاکستان کے جو استثالی طبقات ہیں ان کے اوپر وہ اپنا دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا لینا دینا بھائی بلوچستان کے ساتھ, اور بھائی اگر ہمارا بلوچستان کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, فاٹا کے ساتھ کچھ نہیں لینا دینا, تو آپ کو فلسطین, چچنیا اور بوسنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, جن کے ساتھ آپ کی کوئی سرحد نہیں ملتی, کوئی جغرافیہ نہیں ملتا, کوئی روایت نہیں ملتی, کوئی کھانا پینا, کوئی تہذیب چیز نہیں ملتی. پھر آپ کس لیے ٹنگیں اڑا رکھی ہیں؟ ہماری تو ان کے ساتھ بہت ساری قدریں مشترک ہیں, ہم لباس ایک جیسا پہنتے ہیں, ہم کھانا ایک جیسا کھاتے ہیں, ہم کم از کم ایک دوسرے کی زبان تو سمجھتے ہیں, آپ تو ان کی زبان بھی نہیں سمجھتے. تو یہ پالیسی, اس پالیسی کو, یہ پاکستان کے بیانیے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الگ الگ رکھ کے تو آسانی سے وہ شکست دی جا سکتی ہے, ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ سب سے بڑی جو قدر مشترک ہے اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ڈنڈا مارنے والی حکومت ایک ہی ہے, جی جی ایگزیکٹلی, بالکل پریس کرنے والے یعنی ایک ہی ٹیم ہے, جو لیڈ ہے, ایجنسیاں کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, جو اس اسٹیبلشمنٹ سندھیوں کو یا بلوچوں کو یا فاٹا کے لوگوں کو یا جی پی میں یا پی او کے میں پریس کر رہی ہے, سب وہ ایک ہے. یعنی وہ دوسری ایک ہی ہے, بالکل وکٹمز جو ہیں وہ ہم اسی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. تو یہ تو بڑی بالکل ایگزیکٹلی مشرف صحیح ہے. ہے, تو یہ تو آپ یہ کہنا بالکل چاہتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے, اور پھر جو بالکل لوگ یہ کہتے ہیں ان کا نام جو بھی ہو, اے بی سی, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سندھیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا یا بلوچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام آباد کی آواز کو پروموٹ کر رہے ہیں, یا شاید اپنی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ شاید نادانستگی میں ایسا کرتے ہوں, ہمیں ان کی چونکہ شاید تاریخ کا یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کی معلومات ناقص ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کا جو سرکاری بیانیہ ہے اس کا بھی ایسا ہو سکتا ہے, چونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے ففتھ کالمسٹ تو پوری دنیا میں اور ازل سے, جب سے کائنات بنی ہے, امپائرز کھڑی ہوئی ہیں, تو پانچواں کالم تو ہمیشہ ایکٹیویٹ رہا ہے پیرالل. تو یہ تو چلتا ہے, یہ تو کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں بڑے سنجیدہ اور بڑے خلوص والے لوگ ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پرسپیکٹو آپ سے ذرا مختلف ہو. لیکن بالکل یہ بھی ہے, بالکل ایسا بھی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی اسٹرگل کو لاجار رکھنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خالصتان کی بات ضرور کرنی چاہیے, لیکن جی 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 اس بالکل طرح جو ہے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ جو اوپریس لوگ ہیں آن دس سائڈ آف دی ڈیوائڈ, وہ ہمارے الائز ہیں. مثلا اگر سندھیوں کو ڈنڈا مارا جا رہا ہے, آج مطیع اللہ جان کو پکڑا گیا ہے, تو کل کسی جی راج کشمیر کے صحافی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے.
تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈان کے صحافی ہیں ان کے حق میں بولنا ہے، لیکن دی ٹائمز کے ڈیلی ٹائمز کے صحافی ہیں ان کے خلاف نہیں بولنا. تو یہ صحافی ایک برادری ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. جتنے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، جتنے وکٹمز ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں الائنس ویب کو مضبوط کرنا چاہیے، بلکہ اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے ہم سب اوپریس لوگوں کا. کیا خیال آپ کا؟ بالکل ایگزیکٹلی. اور ہم تو اس بات کی اہمیت پر ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی مظلوم قومیتیں ہیں، مظلوم طبقات ہیں، میں ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، وسیع بنیادوں پر اتحاد ہونا چاہیے، تاکہ یہ مل کر ایک طاقت کی شکل اختیار کریں اور پھر اپنے حقوق لیں، جو بھی وہ حقوق لینا چاہتے ہیں، چاہے کہ خود ارادیت کی بنیاد پر اپنی جمہوری آزادیاں لینا چاہتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ مکمل قومی آزادی اور خود مختاری لینا چاہتے ہیں. اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اتحاد کے بغیر وہ یہ جو بڑا بھاری پتھر ہے اس کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. یہ بھاری پتھر جو ہمارے راستے میں آ چکا ہے، اس کو ہٹانا کے لیے جو جتنی بھی قومیتیں ہیں ان کے درمیان اتحاد وقت کا اہم تقاضا ہے. اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا، آپ جماعت اسلامی کا 2-3 بار ذکر کیا آپ نے. آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں جماعت اسلامی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان جموں کشمیر کے مسئلے میں ایک پیج پر ہیں، اور عمران خان کی پالیسی پر انہوں نے خاصی تنقید کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں؟ میں تو خیر ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک پیج تو انڈیا پاکستان کا کیونکہ آئینی اور قانونی جو معاملہ ہے وہ تو انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. تو ایک پیج پر وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان تو کے لیے تو یہ بات بہت ہی زیادہ باعث رحمت ہے کہ ریاست کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس تقسیم کے نتیجے میں اس کے پاس ایک اچھا خاصا حصہ آ جائے گا. یہ چیز تو پاکستان کو سوٹ کرتی ہے. یہ تو نہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، نہ ہندوستان کو سوٹ کرتی ہے. پاکستان تو اس لیے خاموش ہے کہ اس کے پاس جو اس کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے کسی طریقے سے یہ اس کے ہاتھ لگ جائے. تو ایک پیج پر تو یہ ہو نہیں سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان جو ہے وہ اتنی سادگی سے اور اتنی آسانی سے اس بات کو قبول کر لے گا کہ ریاست کے وہ حصے جن کی تصویراتی اہمیت ہے، جن کی اسٹریٹجک اہمیت ہے، جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ اتنی آسانی سے ایک قابض ملک کے حوالے مستقل طور پر کر دیے جائیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، لاسٹ سوال یہ ہے کہ ہم نے بات شروع کی تھی رول آف ملیٹنسی، اس کا امپیکٹ کیا ہوا یا ہو رہا ہے. ملیٹنسی ابھی ختم نہیں ہوئی، ویدر اس لوکل یا اسپانسرڈ. تو اس ملیٹنسی کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ لوگ امن و سکون سے رہ سکیں، اور جو اسٹرگل ہے وہ پولیٹیکل اسٹرگل ہو، پیسفل اسٹرگل ہو. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اس جگہ کا منہ بند کیا جانا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملیٹنسی، یہ دہشت گردی، یہ جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو یہ تو پاکستان سے جنریٹ ہو رہی ہے تھرو آزاد کشمیر، پاکستانی مقبوضہ کشمیر، اور تھرو مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقوں سے. کبھی وہ گلگت سے نیچے وایا لداخ ہے دہشت گرد داخل کر دیتے ہیں، اور پی او کے تو سارا ہی جتنا بھی بارڈر ایریا ہے، وہ چاہے باغ ہے، چاہے راولہ کوٹ ہے، پنچ ہے، چاہے نکیال ہے، کوٹلی ہے، یا دیگر علاقے ہیں. تو جب تک جی نیلم ویلی، تو جب تک یہاں جو فوج موجود ہے اور جو باقاعدہ دہشت گردوں کو بھیجتی ہے، جب تک اس کو یہاں نکال کر تو ایک پرماننٹ کوئی اور طریقہ، کوئی اور میتھڈ اپلائی نہیں کیا جاتا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ جو دہشت گردی ہے خطے سے اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے ہندوستان کے زیر انتظام علاقے سے آپ اس کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں. اس کے خاتمے کی دور دور تک کوئی میرے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ پی او کے کو اور گلگت بلتستان کو یہاں کوئی ایسا میکانزم نہیں بناتے کہ جہاں سے یہ دہشت گردوں کو داخل کرتے ہیں. اور ہوا سے تو وہ تو کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو وہ بھیج نہیں سکتے. تو زمینی راستے یہی ہیں اور یہ ان کے استعمال میں، تو لہٰذا وہ یہاں سے داخل کرتے رہیں گے. اس لیے میں نے بہت دفعہ یہ سٹریس کیا ہے کہ پی او کے اور گلگت بلتستان یہ دو ایریا ہیں جہاں سے دہشت گردی
جو ہے وہ یعنی یہ اس کا بیس کیمپ ہے. دہشت گردی کے جو بیس کیمپ ہے وہ پی او کے اور گلگت بلتستان ہے. ہاں، جب تک آپ ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اس وقت تک دہشت گردی پر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ناممکن ہے. تو پھر تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. پھر یہ تو ظاہر ہے پاکستان کے یہ کنٹرول میں ہیں دونوں علاقے اور اسٹرانگ آرمی پریزنس ہے, تو وہ تو کبھی بھی ان کو تو ہم تو نکال نہیں سکتے. ان کو نکالنے کے لیے تو کوئی بگر فورس کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا, پھر یہ چلتا رہے گا. نہیں, ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں, جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں, ان تک ہم اپنی آواز پہنچاتے رہیں. وہ بقول شاعر کے ہمارا کام ہے بس رت بدلنے کی خبر کرنا, سجا کر اس کی چوکھٹ پر گلے تازہ چلے آنا. ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور ہمیں اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری اور ان کی حق زندگی کے لیے, حق ترقی کے لیے, حق تعلیم کے لیے اور حق صحت کے لیے ہمیں اپنی کوششیں اور کاوشیں پرامن طریقے سے جاری رکھنی چاہیے. تو بین الاقوامی برادری, بین الاقوامی ادارے کسی بھی وقت جو ہے ان کا ضمیر بھی جاگ سکتا ہے, اور وہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں وہ جو ہے وہ رنگ لا سکتی ہیں, اور ہم امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں دیر سویر تو ہو سکتی ہے, لیکن مایوسی بہرحال نہیں ہے, چونکہ جد و جہد کرنے والے لوگوں کو مایوس بہرحال نہیں ہونا چاہیے. ان کو ایک خوش دلی کے ساتھ اور خوش فہمی کے ساتھ, خوش گمانی کے ساتھ اپنی بات کو, اپنی اسٹرگل کو, اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن میں اس بھی یہ کہوں گا ٹورڈز دی اینڈ کہ جو عالمی ضمیر کی آپ بات کر رہے ہیں یا دوسرے ملکوں کی پالیسیوں کی بات کر رہے ہیں, وہ ضمیر کے ماتحت نہیں ہوتی ہیں, وہ انٹرسٹ کے مطابق ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ جو عالمی قوتیں ہیں, بڑی قوتیں ہیں, ان کو یہ نظر آ جائے کہ یہاں جو انٹرسٹ ہے, یعنی یہاں کے اسٹیٹس کو بدلنا ان کے انٹرسٹ اس کا حصہ بن جائے. مثلا ریاست جموں کشمیر کو اکٹھا کرنا ان کے حق میں ہو جائے, دہشت گردی کو ختم کرنا ان کے حق میں ہو جائے یا ان کے ذہن میں آ جائے. اللہ کرے یہ ان کے ذہن میں خیال آ جائے اور کوئی ایسی بات آ جائے, کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے. تھینک یو ویری مچ جمیل مقصود صاحب, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو تکلیف دی جائے. بہت شکریہ سر. میرے خیال میں آئندہ 2-4 سال میں اس طرح کے حالات پیدا ہونے والے ہیں کہ آپ کا جتنا بھی ریاست کا وہ جغرافیائی اہمیت ہے, اس کا اظہار بھی بین الاقوامی ادارے کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے خیالات اور اپنے رائے کا موقع دیا. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. بہت مہربانی جناب آپ کی. ناظرین, اگر آپ نے پروگرام کو پسند کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں, اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سوال بھیج سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جو بھی میرا گیسٹ ہوگا اس سے وہ سوال پوچھیں گے. اور پلیز جو انٹریکشن آپ کی جاری رہنی چاہیے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہماری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. لک آفٹر یور سیلف.